والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيبنا مولانا محمد صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور رسول نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو آج کی محفل میلاد پاک میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلموں کی اس محفل پاک کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم تمام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری آپ کے میلاد مبارک کے موقع پر خوب خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. الحمدللہ آج کی یہ محفل مرحوم جناب حسین صاحب الطاہر ان کے گھر منعقد ہوئے ہیں. میں تمام گھر والوں کو اس محفل کے انعقاد پر مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے. الحمدللہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مقدس مہینہ ہر دن ماشاءاللہ مغرب کے بعد سے جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے ہی سکون اور اطمینان چین کے ساتھ نکالا جا رہا ہے. اور پھر مغرب کے بعد ان محافلوں کا انعقاد مختلف مکانات پر مختلف لوگوں کے گھروں میں اس کا انعقاد ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جہاں جس گھر میں محفل میلاد کا انعقاد ہو اس گھر اور اس کے اطراف آزو بازو اطراف کے مکانات میں برکت رحمت نازل فرمائے. میلاد النبی کا سب کو صدقہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشیوں کا اظہار کریں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کا تشریف لانا ساری دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کل وجود کو رحمت اور آپ کے طفیل آپ کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات پر رحم فرمایا. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب بہت زیادہ، غضب الہی بہت زیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال بہت زیادہ. اسی لیے ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آئی، میرے غضب پر میری رحمت غالب آ گئی، یعنی رحمت زیادہ ہو گئی. میرے غضب پر میری رحمت زیادہ ہو گئی
پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب زیادہ، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب زیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال اور غضب کے آگے کوئی چیز نہیں ٹک سکتی، کوئی کسی چیز کی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور جلال کے نزدیک۔ تو کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب، جلال، قہر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جبار کی صفت بہت زیادہ۔ اب اسی سے اندازہ لگا ہوا جہنم جو ہے غضب کی ایک نشانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور جلال کی ایک نشانی جہنم ہے۔ جہنم کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کی سوئی کے ناکے کے برابر آگ اگر دنیا میں چھوڑ دی جائے تو ساری دنیا جل کر خاک ہو جائے گی۔ جتنے پہاڑ ہیں وہ پہاڑ جو ہے، جتنے ہم پہاڑ دیکھتے ہیں، زمین ہر جگہ ہم جہاں رہتے ہیں زمین ہے ہی، جتنے پہاڑ ہیں سارے کے سارے پہاڑ جو ہے جس طرح لوہا پگھلتا ہے، بہت تپانے کے بعد آسانی سے نہیں پگھلتا، جس طرح پگھلتا ہے اس طرح جو ہے سارے کے سارے پہاڑ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی ایک جھلک جہنم، اس کے ایک سوئی کے ناکے کے برابر جو ہے آگ دنیا میں چھوڑ دی جائے تو ساری دنیا جو ہے جل کر خاک ہو جاتی ہے۔ اب اندازہ لگاؤ آپ کہ جو ہے اللہ کے غضب کی ایک تجلی، ایک جھلک جہنم ہے کہ وہاں اللہ جس پر غضب کرتا ہے اسے جو ہے جہنم میں داخل فرماتا ہے۔ تو اس کے غضب کی نشانی، اس کے جلال کی نشانی ایک جو ہے جہنم ہے۔ جو اس کے جلال کی نشانی ہے، اس نشانی کا حال یہ ہے کہ اس میں سے بہت زیادہ آگے، تھوڑی آگ نہیں، بہت آگے، وہ آگ میں سے اگر سوئی کے ناکے کے برابر باہر دنیا میں نکل گئی تو ساری دنیا جل کر خاک ہو جاتی، سمندر سارے سوکھ جائیں گے، سارے سمندر سوکھ جائیں گے۔ اب سمجھو، اب اندازہ لگاؤ کتنی خطرناک آگ ہوگی۔ تو اللہ جب آگ وہ خطرناک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال کس قدر زیادہ ہوں گا، جلال الہی، غضب الہی کس قدر زیادہ ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب، اس کا جلال بہت زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ بولے تو میری رحمت میرے غضب کے اوپر زیادہ ہو گئی، غالب آ گئی نا، زیادہ ہو گئی۔ میری رحمت میری غضب پر زیادہ ہو گئی۔ دوستو اور بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کل کائنات پر جو رحم فرماتا ہے، مہربانی فرماتا ہے، وہ ہمیں مجبور ہیں، ہمیں پریشان ہیں، یا ہمیں یتیم ہیں، یا ہمیں غریب ہیں، یہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں پر رحم نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اس دنیا میں بھیجا، اس لیے اس پر رحم فرمایا۔ حضور کی ذات کل مخلوقات کے لیے رحمت، کل مخلوقات کے لیے حضور کی ذات رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کل مخلوقات کے لیے رحمت۔ تو کل مخلوقات کے لیے رحمت حضور کی ذات، اور اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر زیادہ ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل مخلوقات پر مہربان کب ہوا؟ جب اپنے حبیب کو بھیجا۔ اس کے حبیب کی تخلیق، اس کے حبیب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو وجود بخشا، وجود محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رحمت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک، یہ رحمت ہے۔ یعنی حضور، یوں ایک معنوں میں یوں سمجھ لیجیے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جلال، جو غضب ہے، بہت زیادہ جلال، بہت زیادہ غضب، وہ جلال اور غضب ٹھنڈا کیسے ہوا؟ وہ جلال اور غضب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ٹھنڈا ہوا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے
وہ جلال وہ غضب ٹھنڈا ہوا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، یعنی دیکھیے ایسا ہوتا ہے کسی کو دیکھ کر زیادہ انسانوں کی بات، کسی کو دیکھ کر زیادہ جو ہے خوشی ہوتی ہے، زیادہ رحم پیدا ہوتا ہے۔ ایک ایک کو دیکھنے کے بعد بہت زیادہ غصہ آتا ہے، ایک ایک کو دیکھنے کے بعد بہت زیادہ جو ہے خوشی ہوتی، بہت زیادہ جو ہے دل کو ٹھنڈک پہنچتی اور بہت زیادہ جو ہے رحم پیدا ہوتا۔ ایکلا اگر صرف جو ہے ایک گاڑی ادھر سے ادھر رکھا تو جو ہے سب باتاں کرتے ہیں اسے، دوسرا وہاں جو ہے ایک گاڑی ادھر سے ادھر نہیں، گلاس ہے کانچ کا ہے سب بھی پھوڑ دیا تو اسے کچھ نہیں بولتے، نہیں رہن تو ہاتھ سے چھوٹا کیا بھی نہ چھوڑو جان دے، ہاتھ کو نہیں لگا نہیں کیا بھی نہیں۔ یہاں بھی ایک توڑنے والا ہے، یہاں بھی ایک توڑنے والا ہے، لیکن انہیں جو ہے چھوٹی چیز ادھر سے ادھر تھوڑا پٹکے تو بھی اس کے اوپر جو ہے گلاس کانچ کا گلاس ذرا زور سے رکھے تو غصہ آ گیا، دوسرا جو ہے اسے توڑیا وہ گلاس ٹوٹ گیا تو بھی جو ہے اس کے اوپر غصہ نہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، رحم، مہربانی اور رحم اگر کسی کے ساتھ، مہربانی اور رحم یہ محبت ہوتی ہے، پھر اسی سے رحم مہربانی محبت یہ ایسی چیز ہے، یہ جس کے ساتھ جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کے ساتھ اتنی ہی زیادہ مہربانیاں ہوا کرتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک خالق مخلوق، خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پیدا کرنے والی، اور ایک مخلوق یعنی پیدا کیے ہوئے، جو پیدا کیے گئے وہ مخلوق۔ رب تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب مخلوق، زمین آسمان یہ چاند ستارے جتنے سب کے سب مخلوق، انسان پیغمبر رسول بندے سارے کے سارے مخلوق، ایک خالق یعنی وہ اللہ واحد تنہا، ایک خالق اور باقی سب مخلوق، خالق ایک مخلوق باقی سب مخلوق۔ ساری مخلوق پر رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ ساری مخلوق پر رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور ساری مخلوق پر غضب ڈالنے والا کون ہے؟ غضب بھی ساری مخلوق پر، عذاب بھیجنے والا کون ہے؟ طوفان بھیجنے والا بھی وہی ہے، طوفان کو روکنے والا بھی وہی ہے، غضب بھیجنے والا بھی وہی ہے، پھر جو ہے رحمت بھیجنے والا بھی وہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کل مخلوقات، اللہ کے علاوہ جتنے ہیں سب مخلوق، ساری مخلوقات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رحم کی نظر فرمائی، جو رحمت کی نظر فرمائی، وہ رحم اور رحمت کی نظر جو ہے ہم جیسوں کی وجہ سے بہت بندے ایسے ویسے ہمارے کو دیکھ کر، یا جو ہے زمین آسمان ہے، لوگ ہیں وہ ہیں کامی بکریاں کو اسے دیکھ کر جو ہے اللہ رحمت کی نظر نہیں فرمایا، بلکہ ساری مخلوق میں اللہ نے اپنے ایک پیارے کو پیدا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو دیکھو، ظاہری پیدائش آپ کی جو ہے ظاہری دنیا میں جو آپ کی پیدائش ہوئی وہ جو ہے 1400 سال پہلے پیدائش، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی پیدائش جو ہے جسمانی اعتبار سے ظاہری طور پر آپ کی جو پیدائش ہوئی ہو لوگوں کے درمیان کب ہوئی ہو؟ 1400 سال پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں آپ ظاہری دنیا میں ظاہری طور پر آپ تشریف لائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اسی نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، اسی نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح یعنی تختی کو پیدا فرمایا، سلیٹ تختی کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نور سے پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو پیدا فرمایا؟
नूर मोहम्मदी को पैदा फरमाया। किसे पैदा फरमाया? वो तो इसलिए जो एक ज़रा लोग कन्फ्यूज होते हैं कि भाई जो है अल्लाह के हबीब पैदा जो है आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुई, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, ये पहले जो है ये सारे अंबिया पैदा हुए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में पैदा हुए। फिर जो है यानी दुनिया, फिर इतनी तारीफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहले जितने अंबिया पैदा हुए उनकी ज़्यादा नहीं। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने, खुदा ने जो मखलूक में पैदा फरमाया, खुदा ने जो मखलूक में पैदा फरमाया, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने किसे पैदा फरमाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पाक को पैदा फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया। फिर उस नूर के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने कुल कायनात को पैदा फरमाया। उसी नूर से अल्लाह तबारक व तआला ने उसी नूर को, उस नूर से अल्लाह तबारक व तआला ने कुल कायनात को, कुल मखलूक़ात को अल्लाह तबारक व तआला ने वजूद बख्शा, पैदा फरमाया। तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने किसको पैदा फरमाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक को पैदा फरमाया। फिर उस नूर से कुल कायनात का वजूद हुआ, फिर उस नूर से कुल कायनात पैदा हुई। तो दोस्तों और बुजुर्गों, हम तमाम की खुशनसीबी है, लेकिन दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों के बाद में भेजा। सारे नबियों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। नबियों में आप सारे से आखिर में तशरीफ़ लाए, लेकिन आप पैदा होने में सबसे पहले पैदा हुए। आप पैदा, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बशक्ल नूर, नूर की शक्ल में आपको अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया। फिर वजूद की ये इंसानी जो जिस्म, हाथ पैर, ये शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सबसे आखिर में भेजा। आपको समझ में आया? आपको सबसे आखिर में जो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आपको, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर पाक को पैदा फरमाया। हुजूर की नूर को पैदा कर कर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अपने ख़ास कुर्ब में रखा। करोड़ों साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक जो है अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब में रहा। कुछ भी नहीं था उस वक्त, आसमान ज़मीन, वो ये जन्नत दोज़ख कुछ भी नहीं थे, कुछ नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त सबसे पहले अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पाक को पैदा फरमाया और उस नूर को अपने ख़ास कुर्ब में रखा, अपने कुर्ब में रखा। सालों साल तक नूर मोहम्मदी अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब में रहा, उसकी बारगाह में। फिर जब अल्लाह तबारक व तआला ने इरादा फरमाया, जब उसका इरादा हुआ, अल्लाह तबारक व तआला का जब इरादा हुआ कि मैं मखलूक को पैदा करूं, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुल मखलूक़ात को वजूद बख्शा। ये आसमान जो हमें बहुत, हमारे बाप दादा सब जने पुराने के सब जने देखते हैं, आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले आसमान बना। आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या बना? हमारे और आपके सारों के बाप कौन? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या है? आसमान बना। आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या है? ज़मीन बनी। ज़मीन भी हमें सब जने आदम अलैहिस्सलाम से पैदा हुई नहीं, हमारे सबके जड़ यानी जिस्म के एतबार से, समझ रहे हैं तुम्हें? जिस्म के एतबार से जो हम सब की असल है, जड़ है क्या? अल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। वहाँ से जो है जिस्म का मामला शुरू हुआ, वहाँ से बदन का मामला शुरू हुआ, वहाँ से मिट्टी ज़मीन से ले जाकर बनाए, फिर उनको भेजे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है, आपकी पैदाइश से पहले आसमान बने, आपकी पैदाइश से पहले ज़मीन बनी। ज़मीन हमारे तुम्हारे असल की, अरे ज़मीन से मिट्टी उठा ले जाको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बने। ज़मीन से मिट्टी ले जाके क्या करे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बने। ज़मीन से मिट्टी ले जाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बने, वहाँ से सारे लोग पैदा हुए। फिर मिट्टी कहाँ से बनी है? ज़मीन से मिट्टी ले जाकर आदम का पुतला तैयार हुआ, मिट्टी कहाँ से बनी? नूर मोहम्मदी से बनी है। ऐसे बनी है ये।
نور محمدی سے یہ بنی ہے مٹی۔ تو دوستو اور بزرگوں، آسمان بھی پہلے بنا، زمین بھی پہلے بنی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان بنا، زمین بھی بنی۔ زمین آسمان پہلے بنے، پہلے بن کو بھی انہوں جو ہے ہمیں جو ہے پہلے بنی ملک نہیں۔ زمین بھی جھکیا، آسمان بھی جھکی، کس کے سامنے؟ حضور کے سامنے۔ زمین بھی جھکا، جب زمین بھی جھکی، آسمان بھی جھکا، کس کے سامنے؟ حضور کے سامنے۔ کیوں؟ زمین بھی جانتی تھی کہ میں کیا بھی نہیں تھی، پیارے پیغمبر کی برکت سے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا۔ ارے رسالت یا رسول اللہ، ارے رسالت یا رسول اللہ۔ آسمان بھی جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، آسمان پر جب آپ قدم رکھے، آسمان خوشی سے جھوم اٹھا، آسمان خوش ہو گیا۔ کیوں خوش ہے؟ جس کے صدقے میں اللہ نے مجھے بنایا ہے وہ میرے اوپر تشریف لائے ہیں۔ زمین بھی خوش، آسمان بھی خوش۔ ہمارے سے پہلے بنے سو زمین خوش ہو رہی، ہمارے سے پہلے بنے سو آسمان خوش ہو رہا۔ حضور کی پیدائش پر ہم اگر خوشی منائیں تو اللہ ہماری خوشی کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ میں تمام جتنے بچے ہیں یہاں پر اور جتنے نوجوان ہیں، بزرگ حضرات ہیں، میں ساروں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے ہر دن جلوس نکال رہے ہیں۔ الحمدللہ مجھے بھی جب بھی موقع ملا میں گاؤں میں رہا تو کوشش کرتا ہوں، اگر میں فری رہا خالی رہا تو آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو جو ہے آپ تمام ہر دن جلوس نکال رہے ہیں، یہ جو ہے یہ اس کا بدلہ تم لوگ دنیا میں نہیں ملا تو نہیں ملا کوئی بات نہیں، آخرت میں تو ضرور ملتا ہے اس کا۔ تشہید میلاد النبی زندہ باد، تشہید میلاد النبی زندہ باد۔ ہمیں کیا ہمیں اتنا جلوس میں پھر رہے، ہم نا کو کیا بھی نہیں تو یہاں نہیں، یہ کیا ہے 50 تمہیں زندہ رہتے کہتے سال کے جلوساں دیکھتے ہیں، ایک 50-60 جلوساں دیکھے تو ہو گیا، 70 جلوساں دیکھنے 80 جلوساں دیکھنے کے بعد ختم۔ لیکن یہ جلوس میں تمہیں یہاں اگر خوشی منائے تو اللہ جو ہے قیامت کے دن سب سے بڑا جلوس وہاں نکلتا ہے۔ قیامت کے دن جو ہے یہاں جو ہے جلوس کس کے؟ تمہارے ہمارے علماء کی، کن کے؟ تو یہاں جو ہے ہمارے صدارت میں، تمہارے صدارت میں جو ہے یہ دنیا کا جلوس نکلتا ہے۔ میدان محشر کا جلوس جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت میں وہاں نصیب ہوندے، وہ جو ہے وہ ہمیشہ کی چیز ہے، وہ ہمیشہ کی۔ تو میں جو ہے تمام کو مبارکبادی دیتا ہوں، آپ کو بہت بہت مبارک ہوں۔ جو ہے پھر تمام اہل مکان کو بھی میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے اس محفل کے انعقاد اور اس میں حاضر ہونے، اس میں بیٹھنے، اس میں شریک ہونے، اس میں پڑھنے اور اس میں سننے کو ہم تمام کے اعمال کو، افعال کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام پر برکتیں رحمتیں نازل فرما۔ الہ العالمین مولا تبارک و تعالیٰ ان مجالس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ الہی ہم تمام، یہ تمام بندے، یہ تمام مولا تبارک و تعالیٰ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ الہی ہم تمام کے، ان تمام کے خوشیوں کے اظہار کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا ہم تمام کو صدقہ عطا فرما۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہم تمام کو نصیب فرما۔ الہی ہم تمام کے روزی روزگار میں برکتیں رحمتیں عطا فرما۔ ہم تمام کی حاجتیں پوری فرما، ہم تمام کی ہر قسم کی پریشانیاں دور دفع فرما۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کی مولا تبارک و تعالیٰ مدد و نصرت فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ جو بچے ہیں ان کے علم میں برکت عطا فرما۔ العالمین یہاں جو بچے ہیں ان کے علم میں برکت عطا فرما، جو بچے جلوس میں پھرتے ہیں ان بچوں کے علم میں برکت عطا فرما۔ العالمین انہیں اچھی سے اچھی کامیابی عطا فرما۔
مولا تبارک و تعالیٰ انہیں اسکول کالج جہاں بھی وہ پڑھتے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ انہیں ان کی پڑھائی میں انہیں کامیاب فرما. مولا تبارک و تعالیٰ جو بڑے اس میں حاضر ہیں ان تمام کی روزی روزگار میں برکت عطا فرما. الہ العالمین ان تمام کے لیے رزق حلال کا دروازہ کشادہ فرما. الہ العالمین مولا تبارک و تعالیٰ سب کو رزق حلال نصیب فرما. سب کی حرام سے حفاظت فرما. مولا تبارک و تعالیٰ کرم فرما رحم فرما. الہ العالمین ہم سبوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. برائیاں ہم تمام کے اندر سے ختم فرما. گناہ صغائر و کبائر ہم تمام کی معاف فرما. نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. نمازوں سے محبت عطا فرما. برائیوں سے نفرت عطا فرما. نیکیوں سے محبت عطا فرما. آمین ثم آمین. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم تب علینا انکا انت التواب الرحیم. اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خوشی ہونے والی تمام